اور ہمیں ساری بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کے ساتھ وہاں پر کیا کیا معاملات جو ہیں اس وقت ہوں گے، یعنی کہ انسان اخلاص کو اپناتا ہے تو دنیا اور آخرت کی آسانیاں کا حاصل کرتا ہے۔ زقوم کے درخت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں پڑ جائے تو روئے زمین کے تمام لوگوں کی خوراکیں خراب ہو جائیں، اور اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک یہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لے ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اخلاص کی بات ہو رہی تھی نا، اور دیکھیں احسان کی بات ہو رہی تھی، محسن ہونے کی بات ہو رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت کمبینیشن ہے۔ کئی دفعہ لوگ جیسے کوئی لیتے ہیں نا، کومبو ڈیل لیتے ہیں، تو یہ کومبو ڈیل ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں، اللہ کے خاطر پیور کر لیں اپنے آپ کو، تو کیا ہے ہمارے جو سارے مینرز ہیں نا، عبادات سے لے کر اخلاقیات تک، وہ ایکسیلنس کے لیول پہ پہنچ جائیں گے۔ اور ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور اس نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے۔ دوبارہ سے یہاں پہ بات آ رہی ہے، اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی بات ہوتی ہے تو قلب سلیم کی ہم بات ضرور کرتے ہیں۔ قلب سلیم کیا ہے؟ یعنی وہ دل ہے جو اللہ کے آگے جھکا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہی چلتا ہے، اور اس کو قلب سلیم کے لیے جو کوشش ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو کسی نہ کسی لیول پہ یہ اپنے آپ کو سمجھاتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل جو ہے اس کی کیا علامات ہوں گی یا کیا وہ کر سکتا ہے۔ تو جب ہم قلب سلیم کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے رخت سفر کو اپنی جو ہے آخرت پہ ترجیح نہیں دیتا، یعنی وہ ہر بات پہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے اس میں اتنا ہی انویسٹ کرنا ہے کہ وہ آخرت بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابن عمر، دنیا میں ایک مسافر یا راستہ پار کرنے والے کی طرح زندگی گزارو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہوتا ہے انسان کا، وہ جس قدر بیمار ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے، دنیا کو ہی اپنی جسے کہتے ہیں کہ وہ سپاٹ سمجھ لیتا ہے کہ بس میں نے یہی رہنا ہے، اور میں نے جانا کہاں ہے، اور میں نے کرنا کیا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بھئی یہاں پہ کچھ کر لو، اب آخرت کا کیا پتہ، وہ تو ویسے ہی بہت بڑا گیمبل ہے۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو صحت مند دل جو ہوتا ہے، قلب سلیم دل جو ہے، اس کی کیا کیا علامات ہوں گی؟ ایک تو یہ کہ ہمیشہ انسان کو وہ متنبع اور ہوشیار کرتا رہتا ہے کہ اسے اپنے رب کی طرف انابت نصیب ہو، بار بار اس کو وارن کرتا رہتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کا جھکاؤ کس طرف ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ایک علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی وظیفہ یا کوئی عبادت چھوٹ جائے تو اس کو اتنا رنج ہوتا ہے جتنا اس کو اپنے مال و دولت جانے پر نہیں ہوتا، یعنی اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ آج میری نماز نہیں ہو سکی، آج میرا ذکر نہیں ہو سکا، آج میری عبادت کی فلاں کوالٹی نہیں ہو سکی، آج میں نے اپنی کوئی ڈیلنگز جو تھی اس کے مطابق نہیں کی جیسے اللہ کا حکم تھا۔ اسی طرح سے قلب سلیم کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اس قدر شوق اور رغبت ہے جس طرح کسی ایک بھوکے انسان کو کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ یہاں پر آتا ہے کہ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ کی خدمت کر کے خوشی اور مسرت حاصل ہوئی تو تمام لوگوں کو اس کی خدمت کر کے خوشی اور مسرت حاصل ہوئی، اور جس کی آنکھوں کو اللہ سے ٹھنڈک میسر ہوئی تو تمام آنکھوں کو اس کی طرح دیکھ کر ٹھنڈک میسر ہوئی۔ پھر اسی طرح قلب سلیم کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اس کی تمام فکریں کٹ کر ایک فکر میں سمٹ جاتی ہیں، یعنی وہ یہ کہ میں نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ اپنی اوقات کو ضائع کرنے میں اس قدر بخیل ہے جتنا ایک بخیل شخص کو اپنے مال پر بخل نہ ہو، یعنی ہر بات میں وہ محتاط رہتا ہے کہ یہاں پر میرا کوئی لاس نہ ہو جائے آخرت کا۔ قلب سلیم کی ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ جب وہ نماز میں داخل ہو تو اس سے اس کا سارا رنج اور غم جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور اسے راحت و سکون ملتا ہے، اور نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ اور قلب سلیم کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کی یاد سے کبھی سست نہیں پڑتا، نہ اس کی خدمت سے گھبراتا ہے، نہ اس کے غیر سے اسے انس ملتا ہے، ہاں سوائے اس شخص کے جو اس کو اس کے رب کی طرف نشاندہی کر دے اور اسی کی طرف بلائے، یعنی کمپنی بھی اس کی جو ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ اور ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ اسے اپنی نیت کا ہر وقت خیال رہتا ہے، یعنی وہ اپنے عمل کو اور اپنی نیت کو کانسٹنٹلی کنیکٹ کر کے چیک کرتا رہتا ہے کہ میں اپنے معاملات کو کہاں پر لے کر جا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک کوالٹی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرمائے۔
تو ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کر آئے، انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں، اور اس پر وہ سب اسے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بات نہیں کرتے؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے، اور وہ بت پرست دوڑتے بھاگتے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس کی دہکتی آگ میں سے ڈال دو۔ انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، مگر ہم نے انہیں کو نیچا کر دیا، اور اس نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو اس نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں پہ وہ واقعہ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا۔ اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو قلب سلیم والی ہم نے ساری کوالٹیز دیکھی، جب ایک والد اس رول ماڈلنگ کے ساتھ اپنے بچے سے وابستہ اپنے آپ کو کرتا ہے تو دیکھیں بچے میں بھی وہ کلیئرٹی ہوتی ہے تھاٹ پروسیس کی۔ اس بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں، انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ یہ بشارتیں آتی ہیں، کب؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی امتحان آزمائش میں بھی ڈالے تو وہاں پر بھی انسان اپنا وہ فوکس درست رکھے کہ مجھے تو اللہ نے جو کہا ہے میں نے وہ کر لینا ہے، میں نے اس کو دنیاوی حساب سے کوئی فائدے اور نقصان نہیں سوچنے۔ اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کے نبی کی بشارت دی جو کہ صالح لوگوں میں سے تھا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں، اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا، اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ در سے نجات دی تھی، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے انہیں ایک روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ اب دیکھیں وہی باتیں بار بار آ رہی ہیں، صراط مستقیم ہے، محسن بننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پچھلے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال یعنی جو بت کا نام تھا اس کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارے اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔ لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے، الا عباد اللہ المخلصین۔ اور ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے نا لوگوں کو جو بہت بادر کرتی ہے، آپ سمجھیں اس کا جواب مل رہا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم سوسائٹی کا حصہ ہیں، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر بھی آ جاتا ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ مسائل ہوتا ہے، کسی کمیونٹی میں کوئی چیلنجز ہیں۔ اب علماء اس ٹائم پہ کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے توبہ استغفار کا، کیونکہ گناہوں کی بہت کثرت ہو گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب جو بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ تو لوگ نہ بجائے اس کے کہ بیٹھ کر سوچیں کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ریوولٹ کرتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہے بھلا، ہم کیسے کسی کو لیبل کر سکتے ہیں؟
دیکھیں کچھ کرائٹیرین ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے کہ جب زلزلے زیادہ آتے ہیں یا کوئی ایسے نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، مظالم ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو آزماتا ہے تو اس میں مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں، صاحب ایمان لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو چھانٹ کے اس وقت تو الگ نہیں کرے گا نا، وہ تو اس وقت اس کا حصہ بن جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ ڈاکیومنٹ اسی طرح ہو رہے ہیں نا کہ وہ خالص ہیں، وہ مخلص ہیں اور وہ محسن ہیں، انہوں نے جو کام بھی کرنے والا تھا ویسے ہی کیا تھا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے اپنے اوپر نظر رکھنی ہے کہ اگر میں صحیح کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا رول اپنے ذات کے اندر اور سوسائٹی کے ساتھ صحیح پلے کر رہا ہوں تو انشاءاللہ میں اپنے رب سے اچھی امید ہی رکھتا ہوں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دے دی بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر، پھر قرہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے لیے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے، بس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بار بار بہت سے جو واقعات آ رہے ہیں انبیاء کے، اس سے ہمیں یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یونس علیہ السلام کے واقعے میں جو کرے کا ذکر آ رہا ہے نا کہ کرہ ڈالا تھا انہوں نے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ یہ بات جان لیں کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کیا اجر ہے، تو پھر ضرورت پڑنے پر اگر انہیں اس کام کے لیے کرہ ڈالنا پڑے تو یہ کرہ بھی ڈالیں گے، اور اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ دوپہر کی نمازوں کا کیا ثواب ہے تو وہ ضرور اس کی رغبت کریں، اور اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں کا کیا ثواب ہے تو پھر انہیں گھٹنوں اور پیٹھ کے سہارے بھی آنا پڑے تو وہ ضرور آئیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ کوئی صحیح کام ہوتا ہے نا، اور اس میں آپ نے کوئی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون کرے گا یا کیسے ہوگا، تو اس میں آپ ایسے کاموں کے لیے کرہ ڈال سکتے ہیں۔ پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانہ تک عیش و عشرت دی، اور ان سے دریافت کیجیے کہ کیا آپ کے رب کی بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی بہتان پردازیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ اب آپ دیکھیں یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا، ایک آپ پیٹرن دیکھیں، انبیاء آ رہے ہیں، ان کو سکھایا جا رہا ہے، جو خالص ہونے والے لوگ ہیں وہ چھٹ کے الگ ہو رہے ہیں، باقی لوگ نہیں بات سمجھ رہے ہیں، ان پہ عذاب آ رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس طرح کے جب ڈکلائن آنا شروع ہوتے ہیں نا، جب آپ کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو آگے کی جنریشن میں خرابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور وہ جو خرابیاں بڑھتی ہیں تو کیا ہے کہ وہ اس حد تک آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی باتیں بناتے ہیں۔ پہلے تو صرف جو رسول لانے والے ہیں، جو آگے پریزنٹ کر رہے ہیں ریلیجن کو، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پھر پوری سوسائٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ جو دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی سوسائٹی کو بھی اس وقت اگر آبزرو کریں تو ہم ایسے ہی مسئلے مسائل میں جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں۔ یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ۔ اور لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے، اور جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے ان سب سے، الا عباد اللہ المخلصین۔ پھر دوبارہ دیکھیں مخلص لوگوں کی بات ہوئی، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے بجز اس کے جو جہنمی ہیں۔ اور فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو اللہ کی بندگی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے، ان قریب یہ جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے، اور ہمارے ہی لشکر غالب
برتر رہے گا، اور اب آپ کچھ دنوں تک منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ آپ دیکھیں دوبارہ سے فرشتوں کی بات کی نا، سورت کا آغاز میں ہم نے فرشتوں کی صف کی بات کی تھی، اور اب ہم سورت کے جب اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں تو یہاں پر پھر دوبارہ اس صف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس میں اب کیا ذکر کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے آگے صف بستہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے واقعی چرچرانا ہی چاہیے، اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رکوع اور سجدے میں نہ پڑا ہو، اور اس ٹائم پہ انہوں نے پھر یہ آیات جو تھی یہ تلاوت فرمائی تھی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا اس وقت ان کی جن کو متنبع کیا گیا ہے بڑی بری صبح ہوگی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور پیغمبروں پر سلام ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں مسلسل لوگ ڈالے جاتے رہیں گے اور وہ مطالبہ کرتے رہیں گے کہ کیا اور ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اس میں اپنا قدم رکھیں گے تو وہ سکڑ جائے گی اور وہ کہے گی بس بس، تیری عزت کی قسم، تیرے کرم کی قسم۔ اسی طرح جنت ہمیشہ وسعت میں رہے گی، حتیٰ کہ اسے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مزید مخلوق پیدا کر دیں گے اور اس مخلوق کو جنت میں آباد کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عزت اور شان جو ہے اس قدر بڑی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری عزت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تو ایسی ذات ہے جسے موت نہیں آنی جبکہ انس اور جن کو موت آنی ہے۔ 23واں پارہ، اور آگے بڑھیں گے سورہ صاد کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں قسم کس کی کھائی گئی ہے؟ قرآن مجید کی کھائی گئی ہے، اور کفار کی کس چیز کی مذمت کی گئی ہے؟ ان کے تکبر کی، ان کی ایروگنس کی، ان کے ایٹیچیوڈ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ اہل جنت کون ہے؟ ہر وہ کمزور اور ضعیف جو اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اہل جہنم کون ہے؟ ہر وہ شخص جو متکبر، سرکش اور کمینہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں خود سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم اپنے ایٹیچیوڈ جو ڈیولپ کر رہے ہیں زندگی میں رہتے ہوئے، جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی لیکن وہ ہر وقت چھٹکارے کا نہ کر ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں بھی کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف گھڑی ہوئی باتیں ہیں، کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یا کیا آسمان و زمین میں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں، یا یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکبر کی بات کر رہے ہیں نا، اور تکبر میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ سارے خزانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارا آسمان اور سب کچھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اسباب پہ ان کا اتنا زور ہے تو پھر یہ کچھ کریں، یہ آگے بڑھیں اور یہ کر کے دکھائیں۔ ان میں سے پہلے بھی قوم نوح، عاد
اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کو نہیں جھٹلایا، پس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی جو ہے ڈھیل نہیں ہے، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سر نوشت تو ہمارے روز و حساب سے پہلے ہی دے دے، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا اور یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایید انہ اواب، اور کیا ہے کہ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ اور یہاں پر داؤد علیہ السلام کی جو خاص کوالٹی بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اواب۔ اواب کون ہوتا ہے؟ جو بار بار رجوع کرنے والا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے نا، اور اس کو جب والدہ اس کی ڈانٹتی ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، کئی دفعہ کوئی چپت بھی لگا دیتی ہے، بچہ روتا ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ مزید ماں کے ساتھ لپٹتا ہے۔ اچھا، اس کی اماں کہتی ہیں چھوڑو چھوڑو، پیچھے ہٹو مجھ سے، میں تم سے ناراض ہوں، وہ اور چپکتا ہے اور روتا ہے لیکن اپنی ماں کے پاس ہی رہتا ہے۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ ہم جو بھی زندگی میں امتحان، آزمائشیں، کچھ بھی ہو، کچھ بھی حالات ہوں، لیکن ہم کیا کریں کہ اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے ہوں، بار بار لوٹنے والے ہوں۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کی کوالٹی کیا تھی، جو بہت ساری اور کوالٹیز میں تھی، کہ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو سب کائنات ان کے ساتھ جو اس میں تسبیح میں شامل ہو جاتی تھی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ تسبیح کا ذکر آ رہا ہے، یعنی پہ یہاں پہ کوئی جو ایسی بات نہیں آ رہی کہ کوئی میوزک چل رہا تھا یا وہاں پہ اور کوئی موسیقی کی فضا تھی، یہاں پہ بات تسبیح کی گئی ہے۔ اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب ان کے زیر فرمان رہتے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکومت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے پس یہ ان سے ڈر گئے، انہوں نے کہا خوف نہ کیجئے، ہم دو فریق کے مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک دمبی بھی مجھے کو دے دو اور مجھ پر بات میں بہت سختی نہ برتنا۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا تھا، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح سے رجوع کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اواب کی بات ہوئی، یہاں پہ اناب کی بات ہوئی، کہ جب وہ اواب بار بار رجوع کرنے والے تھے تو اب ان کے لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا جو ہے وہ بہت آسان تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ جو بھی تھا، اصل بات کیا تھی؟ کئی دفعہ آپ دیکھیں یہی سچویشن ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہے، یعنی ایک معاملہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش آیا اور جب وہ اس کو حل کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں ایسا خیال آیا کہ اس طرح معاملہ تو میری اپنی زندگی میں بھی ہے جہاں پہ مجھے بھی اس کام کو ایسے کرنا ہے، اور اسی لیے وہاں پہ آتا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے لیے انڈیکیشن لے لیا۔ جیسے کبھی آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، آپ نے کہیں غصہ کیا ہوتا ہے اور کوئی سامنے والا آپ سے وہی مسئلہ آ کے پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ سنیں وہ میں نہ کسی سے میری لڑائی ہو گئی ہے اور میں نے نہ بہت غصے میں کسی سے بات کر لی ہے، تو میں کیا کروں؟ اب آپ اس کو جب سلوشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو دل میں آپ کے آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بھی تو یہی کیا تھا، اچھا مجھے بھی یہ کر لینا چاہیے۔ تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ دوسرے شخص کے ذریعے ہماری اصلاح جو ہے وہ کروا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے یہ سجدہ توبہ کے لیے کیا تھا اور ہمارا یہ سجدہ شکر کے لیے ہے، پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک بہت بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے تھے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کے لیے انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کو کیا بنایا گیا تھا؟ خلیفہ بنانے کے بعد کیا کہا گیا؟ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، کہ جب وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو کیسے کریں؟ حق کے اوپر فیصلہ کریں، اور کیا نہ کریں؟ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یعنی یہ جو دو چیزیں ہیں نا، ان کو آپ کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھنا ہوگا
کہ جب انسان کے پاس اتھارٹی آتی ہے اور جب اس کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو اس کے بعد دو چوائسز ہوتی ہیں. ایک چوائس وہ ہوتی ہے کہ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے. حق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن اور سنت. پھر کیا ہے؟ جب آپ کسی بھی ادارے میں یا کسی جگہ کام کرتے ہیں تو جو کچھ سٹینڈرڈ پرنسپلز ہوتے ہیں جس کے مطابق کام کرنا چاہیے. ایون گھر کو چلانا ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ سٹینڈرڈ طریقہ ہوتا ہے نا, ہمارے خاندان میں ہم یہ کرتے ہیں, ہم اس طرح سے, اس چیز کی اجازت ہے, اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ خواہشات. اکثر اوقات یہ خواہشات جو ہیں وہ ہمیں حق کا فیصلہ نہیں کروانے دیتی. زندگی میں بھی یہی ہوگا. یعنی آپ دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کے پاس یہ چوائس ہوگی جو میرا دل چاہ رہا ہے یا جو مجھے کرنا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں نیڈ اور وانٹ. کہ نیڈ یہ میری ضرورت ہے, یہ مجھے واقعی اس کے بغیر سروائیول نہیں ہے, یا یہ کہ یہ میرا دل چاہ رہا ہے. کیونکہ جہاں پہ دل چاہ رہا ہو وہاں پہ ہماری گھنٹی بجنی چاہیے کہ اچھا کس کس چیز کو میرا دل چاہتا ہے. مجھے سب سے پہلے وہ کام کرنا ہے جو حق ہے. جیسے آپ دیکھیں صبح اٹھ کے جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو کیا دل چاہتا ہے؟ بسترے سے باہر نہ نکلیں, نیند اپنی پوری کر لیں. لیکن حق اس وقت کیا ہے کہ نکل آئیں اور اللہ کا بندہ بنیں. سردی کے موسم میں کیا دل نہیں چاہتا؟ وضو کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ فلاں پانی بہت ٹھنڈا لگتا ہے, بار بار واش روم جانا پڑتا ہے, پھر وضو کریں. تو اس وقت حق کیا ہے کہ ہم باوضو رہیں. کوئی ایک انسان آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, تو ہماری خواہش کیا کہتی ہے؟ میں بھی آج اس کو نا کھری سنا دوں, اس کو ذرا سیدھا کر دوں. لیکن حق کیا ہے کہ وہاں پر درگزر کا طریقہ اختیار کیا جائے. یعنی آپ ہر معاملے میں دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہ دو پیکج چل رہے ہوں گے جو کہ یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا کہ اصل کام کرنے کا کیا ہے کہ انسان اس وقت راستے سے نہ بھٹکے, اپنے حساب کتاب کو نہ بھولے, اور حق کے مقابلے میں جو خواہش آئے اس کو ٹیم کرے, اس کو بہتر بنائے. کیونکہ ہم جتنا زیادہ خواہشات پہ چلتے چلے جاتے ہیں ہماری زندگی کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور پھر وہی بات ہے دین سے اور حق سے دوری ہوتی جاتی ہے. اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا, یہ گمان تو کافروں کا ہے, سو کافروں کے لیے بڑی خرابی ہے آگ کی. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے ہیں, یا پرہیزگاروں کو بدکار جیسا بنا دیں گے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. بہت ہی امپورٹنٹ فارمولہ ہمیں حق کو فالو کرنے کا یہاں پہ بتا دیا گیا ہے, جس میں ہمارا وہ پورا پیکج بھی آ جاتا ہے کہ ہم نے محسن کیسے بننا ہے, ہم نے اپنے اندر اخلاص کیسے لانا ہے, اور ہم نے اللہ کی باتوں کی طرف جانا ہے, جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ماننا ہے, قلب سلیم ہم نے لانا ہے. کیا ہے یہاں پہ؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تو عقل مند کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ وہ اس کلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, اور اس کے بعد کیا کریں؟ اپنے آپ کو خالص کریں, اپنے آپ کو محسن بنائیں, قلب سلیم جو ہے وہ لے کر آگے بڑھیں, اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا. کیا تھا؟ نعم العبد وانہ اواب. اواب والی کوالٹی آ گئی کیونکہ والد کو دیکھا نا, والد جو پریکٹس کر رہے تھے تو وہاں سے آٹومیٹیکلی رول ماڈلنگ سے انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. اور ساتھ کیا تھا؟ نعم العبد, یہ بہت ہی اچھا بندہ تھا. جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روح خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی, یہاں تک کہ آفتاب چھا گیا, اور ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ. پھر تو پنڈلیاں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کر لیا اور وہ کہنے لگا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو, اور تو بڑا ہی دینے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو کوالٹیز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کنگڈم دی ہوئی تھی, ایسا سب کچھ دیا ہوا تھا سسٹم, لیکن ان کے اندر کوالٹی کیا تھی کہ وہ ہر موقع پہ اللہ کے شکر گزاری کیا کرتے تھے. اور جہاں پہ ان کے گھوڑوں کا ذکر آیا تو ایک سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آئے اور گھر میں تشریف فرما تھے کہ تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا. عائشہ رضی اللہ عنہا کی کھیلنے کی گڑیاں رکھی ہوئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو دریافت کیا کہ یہ کیا ہے, اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ میری گڑیاں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے بیچ میں ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 کپڑوں کے پر بھی ہیں. پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گھوڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان دونوں کے طرف کپڑے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس کے پر ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا گھوڑا اور پھر پر بھی.
تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پر دار گھوڑے تھے؟ یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ اس قسم کی بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی انٹیلیجنس کتنی تھی، اور پلس ہمیں کنیکشنز بھی بہت ساری باتوں کے جو ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، اور وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والوں کو اور غوط خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک چھوڑ، کچھ حساب نہیں، اور ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔